السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، سامعین حضرات، آج کی یہ ویڈیو بہت ہی خاص ویڈیو ہے، کیونکہ اس ویڈیو میں ان 5 صفات بچوں کے ذکر کیے جائیں گے جو صفت اگر بڑوں میں پیدا ہو جائے تو بڑا اللہ کے نزدیک بہت ہی محبوب اور مقبول بن جائے گا۔ چلیے جانتے ہیں وہ 5 صفت کیا ہے جو بچوں کے اندر ہوتی ہے۔ سب سے پہلی صفت یہ ہے کہ بچے مٹی سے کھیلتے ہیں، خواہ وہ کسی امیر یا وزیر کا بیٹا کیوں نہ ہو۔ ذرا موقع ملے وہ زمین پر بیٹھے گا، زمین پر لیٹے گا، زمین پر بھاگے گا، تو بچہ چاہے قالینوں میں رہنے والا ہو یا سونے کے پنگھوڑوں میں پلنے والا ہو، ذرا موقع ملے تو اس کو مزہ زمین کے ساتھ آتا ہے۔ وہ زمین پر بیٹھتا ہے، زمین پر لیٹتا ہے، زمین کے ساتھ طبعی مناسبت یہ تواضع کی دلیل ہے، اور تواضع کی وجہ سے بچہ ایسا کر رہا ہوتا ہے۔ اگر یہی صفت، یہی تواضع اللہ بڑوں کے اندر پیدا کر دے اور بڑے اس کو اپنا لے، تو اللہ کے نبی نے فرمایا ہے من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو تواضع اختیار کرتا ہے، اپنے آپ کو چھوٹا سمجھتا ہے لوگوں کے سامنے، تو اللہ تعالیٰ لوگوں کے سامنے ان کو بڑا بنا دیتے ہیں۔ یہ کتنی اچھی صفت ہے۔ دوسری صفت، بچے رو رو کر اپنی بات منواتے ہیں۔ واقعی یہ کتنی پیاری صفت ہے۔ اگر بڑوں کو یہ صفت مل جائے اور وہ اللہ کے در پہ رو رو کر اپنی بات کو منوائے تو کتنی اعلیٰ بات ہے۔ اللہ کرے یہ صفت ہم سب کو عطا فرمائے۔ تیسری صفت، بچے کے اندر یہ عادت ہوتی ہے کہ انہیں جو مل جاتا ہے اسے منہ میں ڈال لیتے ہیں اور کھانے لگ جاتے ہیں۔ واقعی ہم نے گھر کے بچوں کو دیکھا ہے کہ جب وہ روتے ہیں اور ان کو بھوک لگی ہوتی ہے تو خشک روٹی کا ٹکڑا ان کو پکڑا دیتے ہیں، تو خشک روٹی کا ٹکڑا چبانے لگ جاتے ہیں اور خوش ہو جاتے ہیں۔ تو بچوں کو جو دے دو، سادہ دے دو، پرتکلف دے دو، وہ بچے اس کو کھا لیتے ہیں، اور جب ان کو خوب بھوک ہوتی ہے وہ اس سے اپنے پیٹ کو بھر لیتے ہیں۔ گویا کھانے پینے کے معاملے میں اللہ نے بچوں کو بے تکلف بنایا ہے۔ چوتھی صفت، عام طور پر بچوں کو دیکھا ہے کہ جب وہ کھیلتے ہیں تو مٹی کے گھر بناتے ہیں اور خود ہی مٹی کے گھر بنا کر اسے توڑ بھی دیتے ہیں۔ یہ صفت کتنی اچھی ہے۔ وہ یہ بتا رہے ہوتے ہیں کہ یہ دنیا دارالفنا ہے، دنیا کی سب چیز ختم ہونے والی ہے، دنیا انسانوں کے لیے بنائی گئی ہے، لیکن انسان کو دنیا کے لیے نہیں بنایا گیا۔ جس طرح انسان آ رہے ہیں، جا رہے ہیں، آنے جانے کا سلسلہ شروع ہے، اسی طرح یہ دنیا میں لوگ گھر بناتے ہیں، دھن دولت جمع کرتے ہیں، لیکن وہ ایک دن ختم ہونے والا ہے۔ جب انسان کی کوئی گارنٹی نہیں تو انسان کے بنائی ہوئی چیز کی کیا گارنٹی ہو سکتی؟ تو بچے مٹی سے گھر بنا کر اسے توڑ دیتے ہیں، تو یہ بتا رہے ہوتے ہیں کہ دنیا ختم ہونے والی ہے۔ ایک وقت آئے گا کہ ہمیں اس دنیا کے کارخانے کی ہر چیز کو چھوڑ کر یہاں سے چلے جانا ہے۔ بچوں کی 5ویں صفت جو بہت ہی اہم ہے وہ یہ ہے کہ بچوں کے اندر یہ صفت ہوتی ہے کہ اگر بچے تھوڑی دیر کے لیے ایک دوسرے سے جھگڑا کر لیتے ہیں، لڑ لیتے ہیں، تو پھر صلح کرنے میں جلدی کرتے ہیں۔ ان کے سینے میں کینہ نہیں ہوتا، ان کے دلوں میں نفرتیں نہیں ہوتی، وہ نفرتیں اپنے دل میں رکھا بھی نہیں کرتے۔ یہ صفت بچوں کے اندر بہت اچھی ہوتی ہے۔ تو واقعی یہ بات صحیح ہے کہ بچوں کے اندر اتنی گہرائی نہیں ہوتی کہ پرانی باتوں کو یاد رکھ سکے۔ اس لیے جب ماں باپ آپس میں لڑ رہے ہوتے ہیں یا پڑوسی سے یا رشتہ دار سے جھگڑ رہے ہوتے ہیں اور پھر چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے بھی ایک دوسرے کے گھر نہ جائیں، ایک دوسرے سے نہ بولیں، تو یاد رکھنا کہ بچوں کے لیے ماں باپ کے خاطر مصنوعی لڑائی لڑنا انتہائی مشکل کام ہو جاتا ہے۔ بچے اپنے ماں باپ کے لیے مصنوعی لڑائی نہیں لڑ سکتے، اس لیے بچوں کی یہ فطرت کو سمجھیے اور ان کے جھگڑوں کو اسی طرح سے ڈیل کیجیے۔ بلکہ ان کے جھگڑوں کو تو جھگڑا کہنا ہی نہیں چاہیے، پسند اور ناپسند کا اظہار کہنا چاہیے۔ لہٰذا چھوٹی سی باتوں پر بتنگڑ نہ بنائیں اور اس پر نہ الجھیں، اس کو جھگڑے کا ایشو نہ بنائیں۔ آخر میں بچوں کو یہ نصیحت کریں، اگر بچے جھگڑ پڑیں تو آپ حقیقت معلوم کر لیں اور جس کا قصور ہو اس کو سوری کرنے کے لیے کہیں، اس کو معافی مانگنے کے لیے کہیں۔ جس نے دل دکھایا ہے یا زیادتی کی ہے اس کو کہیں کہ ہاتھ جوڑ کر معافی مانگو، اس کو سمجھائیں کہ وہ صلح و خیر، صلح کے اندر اللہ نے بھلائی رکھی ہے، خیر رکھی ہے، اور بچوں کو سمجھائیں جب بچے کو صلح کی اچھائی بتائیں گے اور معاف کرنے کی خوبی بتائیں گے تو غلطی کرنے والا معافی بھی مانگ لے گا، اور جس کے ساتھ زیادتی کی ہے وہ جلد معاف بھی کر دے گا، اور وہ بچے آپس میں پھر پیار و محبت سے رہنے لگ جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے گھروں سے جھگڑوں کو ختم فرمائے، اور خصوصاً بچوں کے جھگڑوں پر جو بڑے الجھ جاتے ہیں اس سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، اور اللہ تعالیٰ فساد سے ہم سب کو بچائے۔